اب آپ آگے سنتے جائیے. امام خمینی صاحب, ہم تو امام نہیں کہتے, مشہور ہے امام کے لفظ سے تو اس لیے بول رہا ہوں, ورنہ ہم کو جناب خمینی صاحب ہی بولیں گے. تو خمینی صاحب کے نظریات کیا ہیں, ان کے عقائد کیا ہیں, کہ جس کی بنا پر ہم یہ خطرہ محسوس کرنے کہ اگر یہ غالب آئیں گے تو وہ عقائد وہ نظریات کا غلبہ ہو جائے گا, وہ سمجھنا ضروری ہے. تفصیل کے لیے تو میں اس کتاب کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں, لیکن اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں ہم پیش کریں گے آپ کو, تاکہ ہم کم سے کم جو ہے یہاں بیٹھ کر کے اس فیصلے پر تو پہنچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے میں شیعہ مذہب کا تھوڑا سا پہلے تعارف کراؤں. ویسے تو آپ حضرات اہل علم ہیں, جانتے ہوں گے, لیکن تھوڑی سی باتیں یہ ہم بھی یاد دہانی کے طور پر ہم عرض کر دیتے ہیں. شیعہ مذہب کی اصل بنیاد امامت پر مبنی ہے. ان کی اصل بنیاد ایک مسئلہ امامت ہے. یعنی تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں, یہ ان کے نظریات اور عقائد, جس طرح اہل سنت والجماعت, ہم سب اپنے کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں, تو اہل سنت والجماعت جس طرح نبی کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں, اور نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں, اور رسول اور نبی کی اطاعت ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہوتی ہے, ٹھیک اسی طرح شیعوں کے نزدیک نبی کے بعد نبی کا جانشین امام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے. یہ شیعوں کا اپنا عقیدہ ہے. امام بھی شیعوں کے نزدیک نبی کے بعد نبی کا خلیفہ اور امامت کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اور مقرر ہوتا ہے. شیعوں کے ہاں 12 امام ہیں, جو حضرت بالترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے, اور پھر حضرت حسن, حضرت حسین, پھر انہی کی اولاد میں 9 آدمی, اور اسی طرح تقریباً 11ویں نمبر پر حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ 11ویں امام بنتے ہیں. اور ان کا اپنا خیال عقیدہ یہ ہے کہ پورے کے پورے ائمہ 12 کے 12 امام یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہی میں سے ہوں گے. یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. اب رہ گیا مسئلہ, پھنس گیا مسئلہ اس وقت میں جب حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور وہ لاولد تھے اور وہ 11ویں امام تھے. یہاں مسئلہ آ کے پھنس گیا. 11ویں نمبر پر حسن عسکری تھے, اور وہ ان کے بعد 12واں نمبر امام جو ہے 12ویں نمبر پر انہی کی اولاد میں سے ہونا تھا, اور ان کی اولاد تھی نہیں. یہاں آپ کے مسئلہ پھنس گیا شیعوں کا, ان کا اپنا عقیدہ پھنس گیا. تو انہوں نے یہاں سے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے جو انہوں نے ہیرا پھیری کی ہے اور جو انہوں نے تک بندیاں کی ہیں, وہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے, اور اسی سے بہت سارے مسئلے ان کے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اب امام کے بارے میں ایک عقیدہ تو یہ ہوا ان کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں نبی کی طرح, اور نبی کی طرح امام معصوم بھی ہوتے ہیں, اور نبی کی طرح ان کی اطاعت بھی ہر مسلمان پر فرض ہوتی ہے, اور ان کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوتا ہے, حتیٰ کہ دوسرے نبیوں سے بھی ان کا درجہ بالاتر ہوتا ہے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مان لیا گیا, اور ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلکہ اسلامی عقائد میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفقہ طور پہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں افضل ترین نبی ہیں, تمام انبیاء سے آپ کا مرتبہ بڑا ہوا ہے. تو امام کو بھی یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے برابر ٹھہرائیں گے تو یقینی بات کیا ہوئی, ان کے نزدیک تمام نبیوں سے امام کا مرتبہ بڑا ہوا ہو گیا. اور امام کے بارے میں ان کا یہ بھی تصور ہے, وہی امام امت کے دینی اور دنیاوی تمام امور کا سربراہ اور حاکم رہے گا. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے. آپ موجودہ حالات کو ان تمام نقطۂ نظر کی روشنی میں دیکھتے چلے جائیے, غور کرتے چلے جائیے کہ وہی امام امت کے تمام دینی اور دنیاوی امور کا سربراہ اور حاکم رہے گا. امت پر بلکہ ساری دنیا پر لازم ہوگا, ساری دنیا پر حکومت کرنا. یہ بھی دیکھ لیجیے, یہ خاص نظریہ ہے جو موجودہ خمینی صاحب کی حکومت جس نظریے کے تحت قائم ہے, وہ اس کا ایک بہت اہم جز ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ پوری امت مسلمہ پر بلکہ ساری دنیا پر, چاہے وہ امت مسلمہ ہو یا غیر مسلمہ ہو, بلا تفریق ساری دنیا پر حکومت کرنا صرف اور صرف انہی کا حق ہے. یعنی 12 اماموں میں سے ایک امام. ان کے علاوہ جو بھی حکومت کرے گا وہ غاصب اور ظالم اور طاغوت سمجھا جائے گا. الفاظ پھر آپ غور کرتے چلے جائیں, خواہ وہ حکومت کرنے والا قرن اول کے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہی کیوں نہ ہو, یا ان کے بعد کے زمانوں کے خلفاء اور سلاطین اور ملوک کیوں نہ ہو, یا ہمارے زمانے کے ارباب حکومت کیوں نہ ہو, یہ سب کے سب غاصب ظالم اور طاغوت ہیں. ان کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں.
یہ وہ نظریہ ہے، نقطۂ نظر ہے جس نظریے کے بنیاد پر موجودہ ایران پر موجودہ امام خمینی کی جو حکومت قائم ہے وہ حکومت اس نقطۂ نظر پر قائم ہے۔ اب میں نے بات عرض کی تھی درمیان میں، 11ویں نمبر پر امام حسن عسکری جن کی وفات 260 ہجری میں ہو چکی، ان کے اپنے نظریے کے تحت میں پوری دنیا پر حکومت ان 12 ایک امام ہی کریں گے، اور امام صرف 12 اور اللہ کی طرف سے مقرر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نامزد۔ سوال پیدا ہوتا ہے ان کے اپنے عقیدے کے تحت میں یہ 12 امام تو قیامت تک رہنا چاہیے بے ترتیب باری باری۔ انہی کے سوال ایک مشکل یہ ہے جو جس مشکل میں انہوں نے خود اپنے کو ڈال لیا، وہ یہ کہ سارے 12 امام حضرت علی کی اولاد میں سے ہی ہوں گے، یہ بھی مشکل میں انہوں نے اپنے کو ڈال لیا ان کے اپنے عقیدے کی وجہ سے۔ اب 12 ہی امام ہوں گے اور وہی دنیا پر حکومت کریں گے، تو لازمی نتیجہ تھا کہ پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا پورا زمانہ 12 اماموں پر منقسم ہو، مگر یہ عملاً اور حقیقتاً ناممکن ہو گیا۔ اب وہاں پھنس گئے جہاں 11ویں نمبر پر بالترتیب جو ہے امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ امام بنے 11ویں نمبر پر، اور وہ وفات پا گئے 260 ہجری میں، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ اولاد کے نہ ہونا یہ تاریخ سے بالکل ثابت ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ شیعہ اس کا انکار کرتے ہیں، شیعہ جو ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اور اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ مورخین نے واضح طور پر اور پورے ثبوت کے ساتھ اس بات کو لکھ دیا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ لا ولد تھے۔ اب جب 11 نمبر پر یہ امام ہو گئے تو 12ویں نمبر پر امام کو اس کو بنایا جائے، اس مشکل میں وہ پھنس گئے، تو انہوں نے یہاں آ کر تقیہ سے بھی کام لیا اور حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی۔ ایک یہ دعویٰ انہوں نے کر دیا کہ حسن عسکری کے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے اور بالکل 55 میں 4 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر میں، اور یہ 4 سال تک چھپے رہے، کسی کو ان کے پیدائش کا پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا، چھپے رہے، گھر میں پرورش ہوتی رہی، لوگوں کی نگاہوں سے ان کو اوجھل رکھا گیا 4 سال تک۔ جب 4 سال ہوئے تو صغر سنی میں بڑے معجزانہ طریقے پر یہی 12ویں امام جن کو بننا تھا، وہ 12ویں امام معجزانہ طریقے پر ایک سر من رہا پہاڑی کے غار میں روپوش ہو گئے۔ 4 سال کی عمر میں یہ بچہ روپوش ہو گیا، اور عجیب بات یہ کہ روپوش ہوئے تو تنہا روپوش نہیں ہوئے، اتنی چھوٹی عمر میں کیا کیا چیزیں لے کے روپوش ہو گئے، وہ اصلی قرآن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا وہ لے کے روپوش ہو گئے، اور پھر بہت ساری نشانیاں جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تورات، حقیقی انجیل، حقیقی زبور، صحیح نسخے، وہ بھی لے کے روپوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی لے کے روپوش ہو گئے، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں وہ فہرست گناتے ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کے وہ روپوش ہو گئے۔ ان کی پیدائش کے بعد سے 4 سال کی عمر تک بھی کسی کو پتہ نہیں چلا، ان کے روپوش ہونے کا علم بھی کسی کو نہیں ہوا، لیکن علم ہوا تو کب ہوا کہ یہ ساری چیزیں جب غائب ہو گئی تب علم ہوا۔ تو یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ روپوش ہو گئے غار سر من رہا میں، تو ایک طویل زمانے تک، بلکہ مختصر زمانے تک، طویل نہیں مختصر زمانے تک، کچھ لوگ شیعہ مذہب کے سفیر کے طور پر کام کرتے تھے، اور وہ امام سے، یعنی یہ روپوش جو امام ہے 4 سال کا بچہ، ان سے برابر تعلقات رکھے ہوئے تھے، چپکے سے جا کے غار میں ملاقات کر کے آتے، شیعوں کے اور امت کے حالات ان کو سناتے، وہاں سے ہدایت لے کر آ کر یہاں پھیلاتے، اور اس پر عمل ہوتا رہا۔ یہ ایک زمانے تک سلسلہ چلتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو تھوڑی سی مدت تک سفیروں کے ذریعے سے رابطہ رہا ہے امام غائب سے، اس مدت کو وہ غائبت صغریٰ کہتے ہیں۔ یہ غائب جو ہو گئے نا، غائبت صغریٰ ہے۔ اس کے بعد سے جب سے تعلقات اور رابطہ ختم ہو گیا، اب ان کا عقیدہ یہ کہ قیامت کے قریب دوبارہ یہ رونما ہوں گے، دوبارہ ظاہر ہوں گے، اور حقیقی قرآن بھی لے کر آئیں گے، پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ جو فترت ہے، یہ جو زمانہ ہے، ان سے رابطہ ختم ہونے سے لے کر اب تک کا جو زمانہ ہے، قیامت کے قریب جب کے ظاہر ہونے کا زمانہ، اس وقت تک کے زمانے کو وہ غیبت کبریٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ غیبت کبریٰ ہے، وہ غیبت صغریٰ ہے اور یہ غیبت کبریٰ ہے۔ شیعوں کے متعلق تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن ساری تفصیلات کو بیان کرنے کا موقع نہیں، میں تو صرف اس وقت کے حالات کو سمجھنے کے لیے چند ضروری باتیں میں نے آپ کے علم میں لائی۔
تاکہ ہم سمجھیں کہ موجودہ ایران پر جس طبقے کی حکومت ہے یہ محض، آپ اس کو سرسری انداز میں نہ لیجئے، ایک تحریک اور ایک خاص نظریات اور خاص عقائد کے حامل ایک جماعت اور اس کی تحریک کا غلبہ ہے.